من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ ہود کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ قصہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے تھے، اور اہل مکہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے، تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں قوموں کے لیے ایک مہلت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ قوم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتی ہے، اپنے رویے کو درست کرتی ہے، اپنے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے، تو دنیا اور آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتی ہے اور اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، تو اس کا انجام پھر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ لہذا اپنی اصلاح کر لو، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ واقعہ اور دوسرے اور واقعات جو 5 اور قوموں کے آگے بیان ہوں گے، یہ سبق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کی طرف پھر وحی کر دی گئی، پہنچا دیا پیغام نوح کو، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ تیری قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اب ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ الا من قد آمن، سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ تو وہ وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ اے نوح، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب تیری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لہذا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کر، اداس نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بس اب ایک کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالم لوگوں کے بارے میں اب مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ پیغمبر بہت رحم دل ہوتا ہے، جب سخت وقت آتا ہے قوم پر وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تاکید کی کہ اب اپنی قوم کے حوالے سے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، اب تو یہ غرق ہی ہونے والے ہیں، اب ان کا مقدر ہو گیا ہے یہ کہ یہ غرق کر دیے جائیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہا تھا،
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی بھی جو اس کے پاس سے گزرتا تھا، سخروا منہ، وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ دیکھو نعوذ باللہ، پہلے تو کوئی شک تھا کہ اس شخص کے دیوانہ ہونے کے بارے میں، اب تو کوئی شک باقی نہیں رہا، کہیں اس کے آس پاس بھی کوئی دریا موجود نہیں ہے، اور یہ بوڑھا اس خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے القاب دیے جا رہے ہیں، آپ کو دیوانہ، مجنوں، شاعر، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا اس بوڑھے کو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہا، اور اب تو کوئی شک باقی نہیں رہا کہ یہاں میدان میں، خشکی میں یہ کشتی بنا رہا ہے۔ کالا، تو اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ حقیقت جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، تم ایسے مذاق اڑا رہے ہو، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو اس طرح ہم بھی اب تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر دے گا وہ عذاب اسے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ دائمی عذاب آتا ہے، کسے اپنی لپیٹ میں لیتا ہے وہ دائمی عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کا جب فیصلہ آ گیا، وفارت تنور، تو تنور ابل پڑا۔ اب تنور ہے یعنی وہ خاص تنور تھا کہ جس کے نیچے سے چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ کل نحمل فیہا، تو پھر ہم نے حکم دیا کہ اس میں سوار کر لے، من کل زوج اثنین، ہر طرح کے جانور کا ایک جوڑا جو ہے اس میں سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، سوائے ان کے جن کے بارے میں نشاندہی کی جا چکی ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور انہیں بھی سوار کر لے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ قرآن میں جن افراد کی نشاندہی کا ذکر ہے اس میں حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی شامل ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور افراد بھی ہوں لیکن ان کی نشاندہی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کر لے، سوائے ان افراد کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور کوئی ایمان نہ لایا نوح پر سوائے تھوڑے آدمی، یعنی چند لوگ ہی تھے جو نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے حکم سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس کے چلانے میں اور اس کو روکنے میں، اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا رکنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے مومن کی شان کہ وہ اس عالم اسباب میں تدبیریں تو ویسے ہی کرتا ہے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی تدبیر کا انحصار جو ہے اس کا یقین اپنے رب پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی تدبیر کریں اللہ پر بھروسہ کر کے کریں، اس لیے کہ اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی، یعنی ہماری جو بھی تدبیر ہے اس کی کامیابی اور ناکامی اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ جس طرح چاہے ویسے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ،
اور وہ چلی جا رہی تھی ان کو لے کر ایسی موجوں میں کہ جو پہاڑ کی طرح سے موجیں ایسے امڑ رہی تھی جیسے پہاڑ. وہ نادا نوح اپنا، اور نوح نے پھر اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی معزل، جب کہ وہ دور تھا، فاصلے پر تھا، تو نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو، ان میں شامل نہ ہو. یعنی ایمان کا راستہ اختیار کر، کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے. قالا، تو اس نے جواب میں کہا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھے جاتا ہوں، یاسمونی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. یعنی دیکھیں اس نے کیا سوچ اختیار کی، کہ سوچ کا مظاہرہ کیا کہ وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. قالا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں. یعنی اللہ کا حکم ہو چکا ہے، لہذا اس کشتی کے سواروں کے علاوہ اب کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا من رحمہ، ہاں جس پر اللہ رحم کر، اللہ ہی کارساز ہے. وحال بینہم الموج، پس ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی کوئی نہیں بچا باقی. وقیلا، اور جب سب منکرین حق غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقیلا، اور پھر حکم دے دیا گیا، یا ارض ابلعی، اے زمین تھم جا. یعنی اس تنور کے علاوہ بھی جگہ جگہ سے پانی جو ابل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے زمین اب تو ٹھہر جا. وکیلا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی جذب کر لے، پی لے اس کو، اب اپنے اندر سما لے اس کو. وَيَا سَمَاءُ اقلی، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، تو بھی ٹھہر جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، پس پانی دور ہو گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جو تھی جودی پر جا کر ٹک گئی. وَقِيلَ، اور کہہ دیا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کی قوم دور ہوئی، یعنی پھینک دی گئی دور. تو یہ ہے اللہ کا کس طرح سے دیکھیں مظاہرہ اپنی قدرت کا، کہ وہ مہلت دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کی، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور جب لوگ اس پیغام کو دھتکار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.